السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نماز جمعہ سے پہلی مستقل ہونے والی اس مجلس کی برکت سے اپنے دین کی بات، اپنے دین کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک ہفتے کی عید کی طرح سے ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مگر ان کی حقیقت ہمارے ذہنوں میں تازہ نہیں رہتی. ایک اللہ کا بندہ اس دنیا میں سچ بولتا ہے، ذہن میں یہ بات اگر تازہ ہو کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوگا، تو یہ سچ بولنا اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نماز جمعہ میں آتے بھی ہیں، نوافل کا بھی کسی درجے میں اہتمام ہے، پڑھنے والے سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں، درود شریف کا بھی اہتمام ہوتا ہے. صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. یقینی طور پر انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ دنیا میں اتنے زمانے میں نے صحیح طریقے پر عبادت کی، مگر میری زندگی، میرے اخلاق، میرے اعمال میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. ناممکن ہے قیامت تک. ساری دنیا بھی اگر یہ کہے گی تب بھی کوئی اللہ کا بندہ، صحیح اللہ کا بندہ اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ بات آئی ہے اللہ کو اگر کوئی منانا چاہتا ہے تو اللہ من جاتا ہے. کوئی بچہ اپنی ناراض ماں کو مناتا ہے تو من جاتے. ایسا نہیں ہوتا ایک مرتبہ دھکا دے گی، کچھ غصہ ہوگی، کچھ برا بھلا کہے گی، اور اگر وہ چھوٹا معصوم بچہ رونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو ماں اپنے انگوٹھوں سے اس کے منہ کو صاف کرتی ہے اور 1 منٹ میں کایا بدل جاتی ہے. بالکل اللہ کا یہی نظام. میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم لوگ جمعے کے دن اس بات کو تازہ کریں. یہ جمعہ ہمارے لیے ہفتے واری عید ہے. ہمارا اللہ ہمارے اندر ایک تازگی لانا چاہتا ہے، کلمے کی تازگی، ایمان کی تجدید، رب العالمین کی محبت کا تعلق، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا تعلق، ان تمام چیزوں میں نیا پن آ جائے. ہفتے بھر غلطی کر کے ان تمام چیزوں میں کمزوری، بوسیدگی، پرانا پن آ جاتا ہے. جمعے کے دن صحیح طرح سے صبح سے شام تک کوئی اللہ کا بندہ عمل کرے، جمعے کا دن بھی اچھا گزرتا ہے اور پورا ہفتہ بھی شاندار گزرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف آپ نے فرمایا اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام. اگر جمعے کا دن صحیح گزرتا ہے تو اس کی برکت سے پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے. رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے. جس طرح سے مکان کا بنانے والا اپنے مکان کو بنانے سے پہلے اس کا کسی انجینئر سے خاتہ مرتب کرتا ہے
کہ میرے مکان کی ڈیزائننگ کیسے ہوگی، مجھے کیا کرنا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو بنانے سے پہلے اتنی شاندار انسان کی ڈیزائننگ کی ہے کہ اس سے اچھی اس کائنات میں تصور بھی نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کبھی دنیا میں پریشان رہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو عذاب دے، اللہ نہیں چاہتا۔ پوری قرآن مجید کی کوئی ایک آیت، پورے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ملے گی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اللہ کو بندوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک آیت بھی نہیں ملے گی۔ پورے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں کہ شدید العقاب کتنی جگہ آیا ہے، کہ سخت پکڑ والا، عذاب والا، اور غفور الرحیم کتنی جگہ آیا ہے، پڑھ کے دیکھو کسی وقت۔ اگر غفور الرحیم زیادہ آیا ہے تو موٹی بات جو یہی نکل کر آئی، تفسیر کے جاننے والے تو بڑی بات جانتے ہیں، ہم اور آپ موٹی عقل والے بھی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اللہ بندوں کو رحمت اور مغفرت کا میسج اور پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو مایوس مت ہونا۔ ایک اللہ کا بندہ زندگی بھر صبح سے لے کر شام تک گناہ کے کام کرے، پوری زندگی، 80 سال کی عمر میں، 70 میں، 60 میں، کبھی کبھی اس کے بچے اس سے عاجز آ جاتے ہیں، دھکا دے کر وہ بھی باہر کر دیتے ہیں۔ بڑے ناپاک ہیں آپ، بڑے ناہنجار ہیں، بڑے گندے ہیں، سماج میں رسوا کر دیا، منہ اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ آپ نے کتنے گندے کام کیے، آپ کی وجہ سے ہمارا مکان بدنام، ہماری برادری بدنام۔ یہی اللہ کا بندہ 90 سال کا گناہگار شرمندہ، گناہگار شرمندہ، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو مگر عاجزی اگر آ گئی، اس 85 سال میں جب دنیا کے گناہگار لوگ اپنے دروازے سے دھکا دیتے ہیں، اس موقع پر اگر اللہ کو ایک دفعہ پکار دے، اللہ کہتے ہیں بندے بہت اچھا کیا تم ہمارے پاس آ گئے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ رب کریم بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کہتا ہے کہ میں تو انسانوں کے ساتھ بہت مہربان ہوں۔ کہیں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کیا کرے گا مار کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ۔ جمعے کا دن صحیح طریقے پر گزر جائے تو پورے ہفتے کی تازگی آ جاتی ہے۔ مجھے ایک بات یہ عرض کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں ہمیں اور آپ کو اس زمانے میں جو وقت دیا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہیں پر ہے، ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہمارے کام، ہماری زبان، خاص طور سے بہت عام زبان میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب کچھ ہمارے دل کے تابع ہے۔ ہم دنیا میں وہی کرتے ہیں جو اندر سے اشارہ ملتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ آپ سے کہنے لگے یہ ماروتی سڑک پر کیوں چلتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بابلے ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے ہو، آسمان پر چلے گی؟ یہ زمین پر چلنے کو بنائی گئی، اس لیے زمین پر چلتی۔ بالکل یہی نظام رب العالمین کا بنایا ہوا کہ انسان کا ہر عمل انسان کے دل کے تابع، یہاں سے اشارے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن یہ دھک دھک بند ہو جائے گی، انسان اوپر نہیں ہوگا، زمین کے اندر ہوگا، وہ تو اندر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی زبان سے گندے جملے نکالتا ہے تو یہاں سے پہلے اشارہ ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کرتا ہے تو اشارہ پہلے یہاں سے ملتا ہے۔ بالکل ایک عجیب و غریب نظام ہے رب العالمین کا بنایا ہوا۔ ہم اور آپ اس وقت ایسی دنیا میں ہیں، یہاں دنیا کے اندر ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اندر کو نہیں دیکھا جاتا۔ پوری امریکی تہذیب، دنیا کے گوروں کی تہذیب، دنیا کے عیسائیوں کی تہذیب، یہودیوں کی تہذیب، غیر مسلموں کی تہذیب، سب کچھ انسان کو ظاہر کو دیکھتی ہے، اور اللہ کے رسول کا دین انسان کے اندر سے بات کرتا ہے، باہر والے کو چمکاتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، مگر بات اندر سے شروع کرتا ہے۔ یزکیہم، کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اجلے پوش ہو گئے، اچھے کپڑے پہن لیے اور دل سڑا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم اور آپ مصنوعی طور پر دکھانے کے لیے اخلاق کا اظہار کریں گے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 3 مہینے 4 مہینے ہوگا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ بات ختم ہو جائے گی۔ اداکاری لمبی نہیں چلا کرتی، ڈرامہ بھی تو اسٹیج پہ ہی ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں ہوا کرتا۔ لیکن کس اللہ کے بندے میں دل کے اندر اگر نورانیت آ گئی ہے، لازمی طور پر اس اللہ کے بندے کی زبان کبھی نہیں لڑکھڑائے گی، ناممکن۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں ایسی امت ایک تیار کر کے بتلا دی قیامت تک کے لیے، اور 1 2 نہیں، لاکھ کے اوپر اللہ کے بندے ایسے بنے
کہ ان کا ظاہر ان کے دل کے تابع تھا، ان کی زبان ان کے دل کے تابع تھی، ان کی آنکھیں ان کے دل کے تابع، ان کے کان ان کے دل کے تابع، ہاتھ پاؤں ان کے دل کے تابع۔ ہمارا دل تو ہمارے ہاتھ پاؤں کے تابع ہے، ہمارا دل تو ہماری آنکھوں کے تابع۔ بالکل کہانی الٹ گئی اور پلٹ گئی دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بہت سی آیات میں اس کا اشارہ فرمایا۔ بہت سے موقع پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ شروع میں اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، آپ کسی بھی ایک اللہ کے بندے سے معلوم کر لیں کہ سب سے پہلے جب تم نے گناہ کیا تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر قدم بھی کپ کپ آ گئے، ایک قدم بڑھاتا ہے تو دو پیچھے کو ہٹاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ جب پہلی مرتبہ شراب کا گھونٹ پیا تو لوگوں نے مجبور کر دیا اور گلاس میں ڈال دی، چلو تھوڑی سی کوک کے ساتھ پی لو، اسے لینے کو آمادہ نہیں تھا۔ اللہ نے طبیعت کو ایسا بنایا ہے، یہ سران کو قبول نہیں کرتی، انسان کا دل زناکاری کو قبول نہیں کرتا، کسی کی لڑکی کو دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ غلط کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں پہلے سراتے ہیں اس کے بعد دیکھتا ہے، سچے انسان کا دل کبھی نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ آٹومیٹک مشین ایسی ہے، اس میں کچھ کہنا نہیں پڑتا۔ رب العالمین کو تو بندوں سے اتنی محبت ہے کہ رب العالمین نے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء کو اتارا، قرآن مجید کو اتارا، فرشتوں کا سلسلہ، انسان کے اندر یہ خیال بیٹھا دیا کہ یہ نیکی اور یہ برائی، اور انسان کی آنکھ میں یہ طاقت بھی دے دی کہ یہ برائی ایسی ہوتی ہے اور اچھائی ایسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اتنی گھاٹیوں کو پار کر کے قرآن مجید کو نعوذ باللہ پہلے پار کرتا ہے، نبیوں کی تعلیم کو چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے نفس کو ٹھکراتا ہے، اندر کی آواز کے گلے کو دباتا ہے، اور اس کی نگاہ کہتی ہے کہ تو پاپ کی طرف کو جا رہا ہے، اپنی آنکھ کو چھٹلاتا ہے۔ دسوں وادیوں کو پار کر کے ایک اللہ کا بندہ اپنے قدموں کو جا کر گناہ میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے بندوں کو کتنا بچایا، قدم قدم پر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، اور اگر کبھی جذبات میں کوئی انسان گناہ کر کے چلا بھی جائے تو بعد میں اس کی طبیعت کہتی ہے کہ تم نے پاپ کیا ہے، تم نے گندا کام کیا۔ ایک بھی نہیں ملے گا دنیا کے اندر شراب پینے کے بعد اس کو مزہ آ جائے کہ آج کل زندگی بہت شاندار گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، مارے شرم کے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، وہ کسی سے آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کسی ایک حرام کھانے والے سے معلوم کر لیں، وہ انسانوں سے بات بھی نہیں کر سکتا، بلکہ سینکڑوں اللہ کے بندے تو اس دنیا میں ایسے ہیں، کہتے ہیں کسی اللہ کے بندے کی مجلس میں لے کر مت جاؤ، ہماری وجہ سے اور نحوست ہی آ جائے گی، خود کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ رب العالمین نے تمام تر اس کو بنایا ہے۔ اگر یہ معاملہ درست ہے تو باہر کی زندگی یقیناً ٹھیک ہوگی، اور اگر یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو باہر کی زندگی غلط۔ کوئی لمبی چوڑی انسانوں کی کہانی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی جو انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہو اور انسان نہ سمجھ سکے، اور اسلام کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں۔ اگر کوئی انسان جھوٹ کا عادی ہے اور حرام کی طرف کو طبیعت چاہ رہی، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں قرآن کو گواہ بنا کر رب کعبہ کی قسم، یہ جھوٹ جب تک نہیں چھوٹے گا جب تک کہ انسان کے دل کی گندی دور نہ ہو جائے۔ جھوٹ ہی مرے گا، جھوٹا مرے گا رب العالمین کا رجسٹر میں، یہ انسان جھوٹا کہلائے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں سے واقف ہے اور رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، وہ تو انسان کو معاف کرنے کو تیار بیٹھا۔ بزرگوں نے لکھا اور بہت شاندار بات کہ دو ہی قطرے ہیں اس دنیا کے اندر رب العالمین کو راضی کرنے کے، اس پوری کائنات میں دو ہی قطرے ہیں، یا تو آنکھ کے آنسو رو کر اتنے آ جائیں کہ رب العالمین کو ترس آ جائے، اور اگر یہاں آنسو نہ نکلے تو جہنم کے پھپولے اور جہنم کے پھوڑے ان تمہارے عذاب کو بھگتنے پر مجبور کریں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ، دو ہی پانی ہیں جس سے ہمارے گناہوں کی آگ بجھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک موقع پر فرمایا جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ایک اللہ کا بندہ رب العالمین سے کلمہ پڑھ کے عہد کرتا ہے، ایک اللہ کا بندہ قرآن مجید سے عہد کرتا ہے، رب العالمین کے دین سے عہد کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ زندگی گزارنی، اور عہد کرنے کے نتیجے میں اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں آتی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ انسان کتنا شاندار ہے جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر اگر کوئی ان کو حرام کاری کی طرف بلائے، ایک نہیں ہزاروں نوجوان لڑکیاں بھی آ جائیں پوری فرہنگی اور پورے ننگے پن کے ساتھ، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں اس اللہ کے بندے کی آنکھ کو اٹھا سکے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے۔
ایک ہم ہیں چوراہے پہ سے گزر جائے تو اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، ادھر سے آ جائے تو وہاں تک پہنچاتے ہیں. کتنا کمینہ پن ہے اللہ کی پناہ. سفید داڑھی ہو گئی مگر نگاہوں کی ناپاکی جانے کو تیار نہیں. کب تک پہنچائیں گے؟ صبح سے شام تک ایک ہی کام رہ گیا. ایک موقع پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزرے، ایک نوجوان کچھ گڑبڑ کام کر رہا تھا، کہنے لگے صاحبزادے معلوم ہے کہ تم اللہ کے رجسٹر میں کیا لکھوا رہے ہو اس وقت؟ آنکھیں پھٹ گئی کہ تم جو اس موقع پر یہ کچھ گندگی دیکھ رہے ہو، رب العالمین کا اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. ایک موقع پر جبریل امین آپ کے پاس آئے. حدیث شریف مادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے تھے اس دن، اور آ کر انہوں نے جہنم کی اور آخرت کی قبر کی ہولناکی بیان کی. اللہ کے رسول ایسا ہوگا. آپ اتنا روئے کہ خدا کی پناہ. آپ نے خود کہا کہ جبریل آپ تم نے بہت رلایا مجھے. کہا کہ اللہ کے رسول میدان قیامت کی ہولناکی اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے گا، انسان کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا. میں نے یہ بات جان بوجھ کر ذکر کی اس موقع پر. ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے محلے میں ایک دن ظہر میں بھی جنازہ، کچھ دیر کے بعد بھی ایک جنازہ، عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی ایک جنازہ، 3-4 جنازے تھے. میں بھی قبرستان جاتا ہوں جنازوں کے ساتھ جب کبھی توفیق ملتی. ایک اللہ کے بندے ہمارے رضوان بھائی جو ہمارے نمازی تھے، ہمارے عزیز بھی تھے، یہ سامنے جو دکاندار ہیں سفیان بھائی، ان کے بڑے بھائی ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے 1 ہفتہ پہلے، آج شاید 6-7 دن ہوئے ہوں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے. کوئی اس سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے اسی مسجد میں درخواست کی تھی کہ اللہ کے بندوں کم از کم اپنے چہرے کو خوبصورت بناؤ. جن اللہ کے بندوں نے اس مجلس میں ارادہ کیا اس میں ایک رضوان بھائی بھی تھے، اور جب ہم نے اپنے ہاتھ سے نہلایا تو ہم آپ سے کیا بیان کریں، اس اللہ کے بندے کی داڑھی میں کتنا نور نظر آ رہا تھا. رب العالمین کو تو انسان کی آخری عمر کی بھی زیادہ پسند ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ آج رہیں گے کہ کل رہیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مقبول کثیر من الناس مقبول فیہا کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس کے اندر غفلت میں ہیں. ایک فرمایا الصحت والفراغ، نمبر 1 صحت جوانی، نمبر 2 فارغ ہونا. صحت یہ سوچنے کو نہیں دیتی کہ کل کو فالج بھی ہو سکتا ہے، کل کو اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کل کو بستر کی زینت بھی بن سکتا ہوں، لوگ قبر میں بھی اتار سکتے ہیں. والفراغ، اور اگر کسی کو خوشحالی ملی ہوئی وہ یہ نہیں سوچتا کہ رب العالمین کل اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، سوچنے کو تیار نہیں. وہ تو ازلی اور ابدی جانتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا میں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مستقل گڑبڑیاں کرے گا، اگر مستقل گناہ کرے گا، رب العالمین اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ایک موقع پر فرمایا کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، کہ پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے. قبرستان میں نے دیکھا اس موقع پر اتارا جا رہا تھا، کچھ دیر تھی، کچھ ادھر کھڑے کچھ ادھر، کبھی میں بھی کھڑا ہوا ادھر ادھر، تو باتیں ہوتی تھی، یہ پلاٹ اس کا ہے، یہ جگہ اس کی ہے، یہ مکان اس کا ہے. واللہ کہتا ہوں خدا کے گھر میں دل لرز گیا. ہم دنیا کی کون سی منزل میں پہنچ گئے؟ کیا طوفانوں کا انتظار ہے؟ کیا عذاب زلزلوں کا انتظار ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ 1 منٹ کو بھی متاثر ہونے کو تیار نہیں کہ بس ذمہ داری ہے کسی طرح سے اسے قبر میں اتارو اور دفن کرو اور چلو اپنے گھر کو، ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا. اتنے بڑے باولے، اتنے بڑے مجبور اور پاگل، اتنے بڑے عقل کے قوی، اتنے بڑے مجذوب کہ اپنے سگے بھائی کو اتارتے ہو اور سوچنے کو تیار نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. وہ ہمارا ہی تو بھائی ہے، آدم اور حوا کی اولاد کے اعتبار سے ہم سب بھائی، لیکن سوچنے کو تیار نہیں کل کو ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے. ایک وقت میں 5-5 6 جنازے ہوتے ہیں ایک وقت میں، اور ہر ایک پکار کر کہہ کے جا رہا ہے آج میرا نمبر ہے، کل کو تمہارا نمبر ہے. آج تم نے مجھے پہنچایا، کسی کو توفیق ملی کل تم کو لوگ پہنچائیں گے، مگر اللہ کے بندے انسنی کر دیتے. اور قرآن مجید ہماری بیماری کو بیان کرتا ثم قست قلوبکم، کچھ چکر اور نہیں ہے، تمہارے دل پتھر ہو گئے، تم سوچنے کو تیار. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر اسی کا تو علاج کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جنگیں ہوئی، ایک کسی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، دل اتنے سخت تھے کہ 40 سال جنگ چلی، ایک کی مرغی کو کسی نے مار دیا، دل اتنے سخت تھے کہ اس میں سینکڑوں ہزاروں مارے گئے. اگر کسی نے کسی کے ڈنڈا مار دیا اس میں ہزاروں انسان چلے گئے. دلوں کی دنیا اتنی خطرناک تھی کہ مرغی، بکری، ڈنڈا مارنے کی بنیاد پر ہزاروں
انسان مارے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے محنت فرمائی. ان دلوں کا حال یہ بن گیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ ذرا صحابہ کرام کا حال بیان کرو. کہا کیسے بیان کروں, وہ تو صبح اس حال میں کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے, ان کے سر کے بال پراگندہ ہوتے, ان کے چہرے پیلے ہوتے, ان کے کپڑے پھٹے ہوتے, ان کی زبان خشک ہوتی, ان کے چہروں پر چمڑی ہوتی, ان کے ہونٹ سوکھے ہوتے. خود بیان کرتے ہیں, اور اللہ کے خوف سے ایسے لرزتے جس طرح سے آندھی آتی ہے اور پتوں کو ہلا کر چلی جاتی, یہ اللہ کے بندے اللہ کے ڈر سے ایسے لرزتے تھے. حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں, اور حدیث ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب کبھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے مصلی پر اور رات کو تہجد کی نماز میں ہوتے, کبھی کبھی اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے, اور دیکھنے والے بیان کرتے کہ داڑھی کو پکڑ کر محسوس کر کہتے, یا دنیا غری غیری, اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے, تیرا وار علی پر نہیں چلے گا. قد بدتدو کی سلاسن, میں نے تجھے 3 طلاقیں دی, تیرا توشہ بہت کم, تیرا ساتھ چلنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے لرزتے خدا کے خوف سے, یتململ کململ السلیم, جس طرح سے کالے سانپ کو کسی نے ڈس لیا ہو اور مارے زہر کی تکلیف کے لرزتا ہے. کہتے صحابہ کرام اور حضرت علی ایسے لرزا کرتے. انہوں نے اللہ کے رسول کو ایسے لرزتے ہوئے دیکھا. اللہ کے بندو, کون سی دنیا ہے, ہم کب آخرت کو سمجھیں گے؟ کون اللہ کا بندہ کیسے کہے, کس سے کہے؟ اس کو زندگی کہتے ہیں جس میں اللہ کا رونا نہ ہے. داڑھیں بتلا رہی ہے کہ کمزور ہو گئی, موت کی گھنٹی قریب ہے. داڑھی کی سفیدی بتلا رہی ہے کہ موت کا گھڑا قریب ہے. کمر کا ٹیڑھا پن بتلا رہا ہے کہ موت قریب ہے. گھر میں جوان کا جنازے کا چلا جانا یہ بتلا کر گیا کہ گھر والے تمہارا نمبر بھی آ سکتا ہے. اور شوہر نے بیوی کو اتارا اور بیوی نے شوہر کو اپنے گھر سے رخصت کیا. سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہاری منزل قریب ہے, مگر سوچنے کو تیار نہیں. ثم قست قلوبکم, تمہارے دل پتھر ہو گئے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف. اس کو زندگی نہیں کہتے. اگر یہی زندگی میں رہنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جو چاہے کرو, جو چاہے عیاشی کرو. میرے جوانوں مانو, یہ میرے بزرگ ہیں, میں چھوٹا ہوں, ان سے نہیں کہہ سکتا, مگر تم سے کہہ سکتا ہوں کہ کل کو مرنا ہے. اللہ کے رسول کا سامنا ہوگا. اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا کہ عائشہ اور فاطمہ کی قربانیوں کا بدلہ یہ ہے جو تم لے کر آئے ہو, یہ تمہاری سڑی زندگی, یہ تمہاری بد اخلاقی, یہ تمہارا غصہ, یہ تمہاری ناپاک نگاہیں, یہ تمہاری بدزبانی, یہ تمہارا گندا کردار, یہ تمہارا جھوٹ, یہ تمہاری حرام کاری, اور یہ تمہاری شراب کے اڈے اور یہ جوئے بازیاں تم یہ کر کے لائے ہو. کہ میں نے میدان بدر میں قربانی اس لیے دی تھی. اللہ کے رسول نے ہمارے بزرگوں کے متعلق یہ گواہی دی تھی کہ اللہ اگر یہ مر پھنس گئے قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ہم تو ان صحابہ کرام کے بعد دنیا میں آئے, اے اللہ اگر یہ مر گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. امت مسلمہ کا تو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا کیا تھا. 70 سال کا ہو گیا, 90 سال کا ہونے جا رہا ہے, 80 سال کا ہونے جا رہا ہے. نہ نماز کی ٹھیک سے توفیق, نہ قرآن مجید کی توفیق, نہ سورہ کہف کی توفیق, نہ استغفار کی. میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا, مگر آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مسئلہ دنیا کا نہیں, مسئلہ تو جانا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کے بعد اپنی مسجد سے نکلے اور سیدھے ام ایمن, جو آپ کی بچپن کے اندر آپ کی پالنے والی, جس کو ہم اور آپ ماں کے درجے کی عورت کہتے ہیں, بوا کہہ لیں, انا کہہ لیں اس زمانے کی زبان میں, آپ وہاں گئے. انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی, جا کر سلام کیا فجر کے بعد اور کہا آئیے آئیے مرحبا. اللہ کے رسول آپ تشریف لائے, میری قسمت سعادت ہے میرے گھر میں صبح صبح آپ آئے. آپ نے کہا بیٹھنا نہیں ہے, ام ایمن یہ کہنے آیا ہوں اللہ کے لیے کر لینا, میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اللہ کے رسول اگر کام نہیں آئیں گے میدان حشر میں, ہم جیسے گناہگار گندوں کی دربت پڑے. کوئی اپنے گناہ کو سوچنے کو تیار نہیں. اور سنبھل کا معاملہ تو اللہ ہی حافظ ہے. یہاں تو تنقید, جملے, غصے, غیبت, حسد, اللہ کی پناہ آس پاس کے شہروں میں اتنی سلام نظر نہیں آتی جو بد اخلاقی خود ہمیں اپنے سماج میں نظر آتی. اللہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو اگلے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے حضرت صفیہ اپنی پھوپھی کے پاس اور جا کر سلام کیا. آپ نے کہا بھتیجے آؤ، مبارک تمہارا آنا. کہا پھوپھی جان بیٹھنا نہیں ہے، یہ کہنے آیا ہوں کام کر لیجیے گا، اللہ کے ہاں میں آپ کے کام نہ آ سکوں گا. پھر وہاں سے آپ بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے بیٹی سے ملاقات کی. کہا ابا جان آئیے آئیے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپ آتے تو آپ کی پیشانی کو وہ چومتی، آپ اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے. کہا بیٹی بیٹھنا نہیں ہے، یہ کہنے آیا ہوں اللہ کے ہاں کے لیے کر لینا، میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. اللہ کے رسول تو اپنے گھر والوں کو یہ کہیں جن بیچاروں کو روٹی بھی ٹھیک سے نہ ملی، جن کے پیٹوں پر پتھر بندھے، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلے، وہ اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ راتوں رات روتے تھے. بعض صحابہ کرام کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جہنم سے کیسے بچیں گے. آپ نے فرمایا ایک قطرہ آنکھ سے نکل آئے، ٹپک کر یہاں تک آ جائے، تم اللہ کے خوف سے رونے لگو، اللہ تم کو معاف فرما دے گا. رب العالمین کے خزانے میں سب کچھ ہے مگر شرمندگی اور توبہ کے آنسو تو اللہ نے انسان کو دیے ہیں. یہ توبہ کمزوری کی علامت ہے، یہ چھوٹے ہونے کی علامت ہے، یہ آنسوؤں کا بہنا یہ گنہگار ہونے کی علامت ہے. دنیا میں اس سے قیمتی کوئی خزانہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کا. ایک شاندار خزانہ ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اگر شوہر ناراض ہو جائے، بیوی کے دو آنسو آتے ہیں، شوہر کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. باپ ناراض ہو جائے، بچے کا کانپنا اپنے باپ کو صحیح جگہ پر لے آتا ہے. گھر میں کوئی اور پریشانی آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم رونے لگیں، گھر کے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ نے آنسوؤں میں یہ صلاحیت رکھی کہ رب العالمین کے سامنے انسان گناہ کو یاد کر کے روئے. اللہ زیادہ دیر نہیں رلاتا، معاف فرما دیتا ہے. اگر کسی انسان نے اپنے پرانے گناہ کی معافی مانگ لی اچھے طریقے پر جو اس کی ذات سے متعلق تھا، اور اس کے بعد اگر دوبارہ وہ اس کو یاد کرے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، لکھا ہے حدیث شریف میں اللہ کو ایسے بندے پر غصہ آتا ہے کہ میرے بندے تم کتنے شکی مزاج ہو، ایک مرتبہ تم توبہ کر چکے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم بار بار اپنے کاہے کو پرانے گناہوں کو یاد کرتے ہو. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ ٹھیک سے توبہ کر لو، ہمارے دربار میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، آئندہ کا ارادہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شاندار زندگی نصیب فرمائے. عاجزانہ درخواست ہے، اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کب، آپ کو بھی نہیں معلوم، بہت قریب ہے منزل، دنیا بہت تیزی سے جا رہی ہے. شاید ایسا زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو کہ ایک ایک دن میں 5-5-6 جنازے، ایک ایک مہینے میں، وہ بھی ایک محلے میں پورے سنبھل کا تو اللہ حافظ ہے. دنیا کے لوگ اپنے آپ کی زندگی سے واقف ہیں، اپنے حالات سے واقف ہیں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں، اپنے آپ کو سوچیں. لمبی چوڑی تہجد کی بات نہیں، لمبے چوڑے اشراق کی بات نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ولی بن جاؤ کہ تجارت کو چھوڑ دو، ہرگز یہ مطالبہ نہیں. ایسے اللہ والے بن جاؤ کہ دنیا کو مت دیکھو، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ کے زہر سے بچاؤ، حرام کے زہر سے بچاؤ، بدنگاہی سے بچاؤ. اگر فرض نماز ہوگی، تنہا سنتیں مؤکدہ ہوں گی اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اللہ اسی پر کرم فرما دے گا، اللہ اسی پر رحم فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے، آخرت کو یاد کرنے والا بنائے، اپنے خوف سے اپنی محبت سے ان آنکھوں کو ہمیشہ بہنے والا بنا دے. ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی، گھر والوں کی، سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.